بسم اللہ الرحمن الرحیم جی. سب سے پہلے تمام صافی برادری کا بہت دل سے شکریہ جی. آپ تشریف لائے, آپ کو تھوڑا سا انتظار کی زحمت اٹھانی پڑی. تو اس میں یہ تھا جی کہ منسٹر صاحب, ڈی جی صاحب اور یہ تمام میں کوئی پوری بریفنگ لینی تھی, اور کچھ کمشنر صاحب کی میٹنگ بھی آ گئی, اس میں تھوڑی دیر ہوئی. میں مختصر بات یہ کروں گا کہ سلام پیش کرتے ہیں منسٹر صاحب کو. جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اس محکمے کی شاید کارکردگی آپ سب کے سامنے ہوگی. منسٹر صاحب نے جو بہت بڑا کام کیا ہماری گورنمنٹ میں, وہ یہ کیا کہ فنانس ڈپارٹمنٹ سے آپ کچھ بھی لینا چاہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. اس 1.5 سال کے دور میں جو رین افیکٹڈ لوگ تھے, گھر خدا نخواستہ کسی کے افیکٹ ہوتے تھے یا بارشوں میں کوئی حادثہ ہو جاتا تھا, تو ان کو جب آپ چیکس دیتے تھے کمپنسیشن کے تو سالوں لگ جاتے تھے. تو منسٹر صاحب نے جو بہت بڑا کام کیا, خواہ وہ زلزلے ہوں خدا نخواستہ یا فلڈ یا رین, تو ایمرجنسی میں انہوں نے اسپیشلی فنانس منسٹری سے لڑ جھگڑ کے وہ جو آپ کا ٹائم تھا وہ بڑا نیچے لے آئے, اور وہ سالوں کا کام انہوں نے ہفتوں میں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال بھی جنرل تشریف خود لائے تھے, جو ہمارے یہاں وہ ڈیتھ ہوئی تھی بچوں کی, اور انہوں نے خود آ کے وہاں چیکس ڈلیور کیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم اے میں یہ بہت بڑا ایک تبدیلی بھی آئی اور یہ چینج بھی ہے. اس کے ساتھ جب بھی ابھی فلڈ وارننگ ہے, ہمارا بہت بڑا ڈیم منگلا ڈیم ہے, اور فلڈ رین کی وارننگ میں, تو پورے عملے کے ساتھ, اپنے پورے محکمے کے ساتھ, ڈی جی صاحب کے ساتھ اور اپنے تمام عملے کے ساتھ یہاں آنا اور پوری بریفنگ لینا, اور ڈی سی صاحب کے ساتھ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو یہاں بٹھا کر فلڈ کے حوالے سے اتنی سیریسنس دکھانا, اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا. تو ہمیں منسٹر صاحب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں کہ جیلم آئے. ان کو ہمارے ضلع کا, ہمارے پورے پنجاب میں جہاں جائیں یہ اس کا احساس ہے. باقی منسٹر صاحب آپ سے بات کریں گے. اور آنے کا میرا جو مقصد تھا وہ راجہ صاحب نے بتا دیا, آپ کا بھی علم میں ہی ہے. فلڈ وارننگ ہے, اس دفعہ بارشیں بھی زیادہ ہو رہی ہیں, اور پچھلے سال جب میں آیا تھا ایک دفعہ فلڈ کے سلسلہ میں یہاں حاضر ہوا, آپ سے میری پھر بات ہوئی. دوسری دفعہ زلزلہ کے ایشو پہ بھی یہاں آیا. تو اب بھی آج آنے کا مقصد جو تھا فلڈ کا ہے. ہم انشاءاللہ بھی منگلا بھی جائیں گے, اور یہاں بات کی دریا کی, اس کو بھی وزٹ کر لیں گے. کوئی ایسی بات نہیں, آنے کا مقصد یہی ہے. تو میری مطلب آپ سے یہ گزارش ہے میڈیا سے کہ جو گورنمنٹ جس انداز میں نے میٹنگ میں ابھی آپ سے پہلے تمام جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذمہ دار افسران تھے وہ یہاں تشریف فرما تھے. سب نے بریفنگ دی اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی فلڈ کے حوالے سے, اپنی اپنی تیاری کے حوالے سے. تو اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح متحرک ہے. گورنمنٹ کی یہ ترجیحات میں شامل ہے کہ ہم, پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی ایمرجنسی پہ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, اللہ تعالی ہمیں کسی امتحان میں نہ ڈالے. لیکن یہ پریشانیاں, فلڈ ہو, زلزلہ ہو, یہ جیسے آپ دیکھیں نا, رات ہی تقریباً کافی اضلاع میں چھتیں گری ہیں, لوگوں کے ڈیتھ ہوئی ہیں, مکان گرے ہیں, اور یہ سلسلہ تو ظاہر چلتا رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل جو عمل ہے وہ ہمارا پی ڈی ایم ہے کہ یہ کہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے تعاون سے ہم کتنے ایکٹیو ہیں, ہمارا کیا رول ہے, کیا ہم وہ رول ادا کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایمرجنسی میں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا, میرا ڈپارٹمنٹ پی ڈی ایم میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے کر رہا ہے. ہماری سروس بڑی کوئک ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے 1122 کا ہمارا جو ادارہ ہے, اس کے تعاون سے ہم نے یہ ہر یو سی میں ہم نے والنٹیئرز جو ہے نا ان کی لسٹیں بنائی, اور ہر یو سی میں 1122 کے سٹاف نے جا کے ان کو ٹریننگ دی. آج وہ الحمدللہ ہر یونین کونسل میں ان کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے, ان کے فون نمبر ہمارے پاس ہیں, اور وہ ٹرینڈ لوگ ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی گاؤں میں کوئی اس طرح کا حادثہ ہو جاتا ہے تو 1122 یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے پہلے وہ لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور ریسکیو کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کام ہم نے یہ 2 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اور بڑا اچھا
کام ہم نے کیا۔ دوسرا ہم نے دیگر موٹر بوٹس ہیں، OBMs ہیں، لائف جیکٹس ہیں، بے شمار قیمتی سامان ہر ضلع میں ہمارا موجود ہے، لیکن بدقسمتی کہہ لیجئے کہ پہلے کسی گورنمنٹ نے اس پہ توجہ نہ دی اور کسی ضلع میں PDMA کا کوئی ویئر ہاؤس نہیں ہے۔ میں ملتان گیا تو میں نے ڈی صاحب سے بات کی کہ آپ جو ہمارا PDMA کا سامان ہے وہ کہاں پڑا ہوا ہے، میں نے وزٹ کرنا ہے۔ تو وزٹ کرنے گئے تو وہاں وہ ایک اسکول کے برآمدہ تھا، اس میں پڑا ہوا تھا، اور وہ اسکول کے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ڈی صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ یہ تو کسی اور جگہ پہ لے رکھ لیں، وہ بھی سیٹسفائی نہیں تھے۔ تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے اچھی خبر ہے، ہمارے لیے بھی، کہ ہم نے یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارا جو فائنینشلی معاملات ہیں گورنمنٹ کے وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے، پوری دنیا میں ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ تو اس دفعہ آپ کے بھی علم ہے کہ کوئی پنجاب گورنمنٹ نے اور دوسرے صوبے جو جتنے بھی ہیں، ہم نے کوئی نئی اسکیمیں ADB میں شامل نہیں کی، لیکن الحمدللہ میں اس پہ چیف منسٹر پنجاب عثمان گلزار صاحب کا بھی شکریہ ادا ضرور کروں گا، اپنے ڈپارٹمنٹ جو ہے میرا DG صاحب کا خاص طور پہ بھی ان کا بھی کرتا ہوں، کہ یہ سب کی ہماری پوری ٹیم تھی جس کی کاوش تھی اور جس کے کپتان ہیں چیف منسٹر پنجاب، تو انہوں نے ہماری اس بات کو تسلیم کیا اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے میرا ڈپارٹمنٹ سلسلے میں، کہ ہم نے پنجاب کے تمام اضلاع میں انشاءاللہ ہم سرکاری جگہ پہ اپنے ویئر ہاؤس بنانے جا رہے ہیں، جہاں پہ ہمارا لاکھوں کا سامان جو ہے ضائع ہوتا تھا وہ اب ویئر ہاؤس جب بن جائیں گے تو وہاں پہ انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا ہمارا، پھر وہاں پہ ایک کنٹرول روم بھی ہوگا ہمارا PDMA کا، وہاں پہ اسٹاف بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں اور بہتری آئے گی۔ پھر ابھی تو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ بے یار و مددگار نظر آتے ہیں نا، کہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اپنا 1122 والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کبھی ہمارا جہاں پہ کوئی اسٹاف کا بندہ ہے اس سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ہمارا وہاں پہ اپنا کنٹرول روم ہوگا، وہاں پہ ہمارا اپنا ویئر ہاؤس ہوگا، ہمارا اپنا اسٹاف ہوگا، تو انشاءاللہ یہ جو پبلک کو ریلیف دینے والی بات ہے اس میں اور بہتری آپ دیکھیں گے، آپ نظر آئے گی۔ تو یہ ایسے ہیں اقدامات جو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور یہ ساری پبلک کی بہتری کے لیے، عوام کی ویلفیئر کے لیے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ جو PTI گورنمنٹ ہے، ہمارا ویژن بھی یہی ہے پرائم منسٹر صاحب کا، کہ ہم نے غریب آدمی کو، چھوٹے آدمی کو ریلیف دینا ہے، اس کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ تو یہی تھی آپ سے میری کچھ باتیں کرنا، اور دوسرا یہ جو فلڈ کے حوالے سے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اگر فضل و کرم ہو جائے تو بچ بھی سکتے ہیں، بارشیں اس انداز میں ہوں۔ اور جو SC اریگیشن تھے انہوں نے یہاں پہ بڑی حوصلہ افزا بات کی ہے کہ کل ہی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، تو وہ میٹ کی جو فورکاسٹ ہے کہ جو نیکسٹ 7 ڈیز ہیں وہ بارشیں ہیں، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو چانسز ہیں کہ اللہ کرے ہم فلڈ سے محفوظ رہیں۔ تو آپ نے کوئی کویشچن کرنا ہے تو آپ کر لیں۔ ایک تو آپ نے 112 کے بارے میں بات کی ہے کہ پورے پنجاب کی جو تمام ڈسٹرکٹ ہیں ان کی بھی کونسل میں آپ نے والنٹیئر جو ٹرین کی ہیں، تو یہ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی والنٹیئر نظر آیا ہے کبھی۔ پچھلے دنوں کافی 112 کا کام ہے جو وہ زبردست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن یہ جو والنٹیئر والی بات کی آپ نے، جیل میں کم از کم ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہیں بھی کوئی یونین کونسل کا ریسکیو والے جاتے ہیں، خود جاتے ہیں جا کے ریسکیو کرتے ہیں، لیکن والنٹیئرز نہیں ہیں۔ اور دوسرا سر یہ ہے کہ آپ کے DG صاحب پچھلے سال آئے تھے ادھر جیلم میں، چٹالا کے مقام پر، ہم لوگ ادھر ہی تھے، تو وہاں پر جو لوگوں نے شکایات کی تھی وہ یہ تھی کہ جب سیلاب آتا ہے تو ان کا چارہ جو ہے نا وہ زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، تو جانوروں کے لیے چارے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو سر پنجاب حکومت اس وقت تو میرے کو DG صاحب کو مطمئن نہیں کر سکے تھے ان کو، تو ابھی کل سر پلاننگ ہے اس قسم کی کہ وہ چارہ جو ہے وہ جانوروں کا جو افیکٹ ہوں گے، لوگ جو کسان افیکٹ ہوں گے ان کے لیے مہیا ہو۔ والنٹیئرز کے متعلق کہ جیل میں آپ کو نظر نہیں آیا، دیکھیں بات سنو، والنٹیئرز جو ہے نا وہ کسی کے پابند نہیں ہے، وہ تنخواہ دار ملازم نہیں ہے، ہماری ٹیم ہے وہ رضاکار ہیں۔ اچھا، ان کو ٹریننگ دینا، ان کو ٹرینڈ کرنا، یہ 112 کا کام تھا ہمارا، ہم نے کروایا ہے۔ اب یہ احساس کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں کتنا کسی کے پاس احساس ہے، دوست کے پاس، کہ وہ پہنچتا یا نہیں پہنچتا۔
سرکاری ملازم کو تو آپ فورسلی کر سکتے ہیں لیکن والنٹیئرز کو آپ فورسلی نہیں کر سکتے. میں یہ آپ کی بات کا جو میں قصور گیا وہاں پہ ڈی صاحب میرے ساتھ تھے جب ستلج پہ پہلی دفعہ فلڈ کی فور کاسٹ ہوئی ہم گئے تو وہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جی اس گاؤں کے والنٹیئر سب سے پہلے آئے ہیں. وہاں پہ مجھے یہ میسج ملا, بہت سارے اضلاع میں یہ میسج ملا. دوسری بات آپ نے کی چارے کی, ہم نے تمام اضلاع کو تمام ڈی سیز کو ایمرجنسی کے لیے پیسے ہم نے ٹرانسفر کر دیے ہیں اس سال کے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو جہاں بھی یہ وہ محسوس کریں گے کہ اس جگہ پہ ضرورت ہے چارے کی, اس جگہ پہ ضرورت ہے راشن کی, یہ بھی میٹنگ میں باتیں ہوئی ہیں. چارہ ہوا, لوگوں کے لیے راشن کا بندوبست ہوا, کھانے کا بندوبست ہوا, رہنے کا بندوبست ہوا. یہ 32 کیمپس جو ہیں انہوں نے ڈسٹرکٹ جیلم میں یہ ارینج کیے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور 1122 نے اب بریفنگ میں بتایا ہے. اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے پہلی بات تو یہ کہ یہ اللہ حالات ایسے پیدا نہ کرے, ہمیں محفوظ رکھے. اگر ایسے حالات پیدا ہوئے تو انشاءاللہ راشن کے حوالے سے, جانوروں کے لیے چارے کے حوالے سے, رہائش کے حوالے سے, ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کوتاہی نظر نہیں آئے گی. میں سر تھوڑی سی آپ کی بات کو ایکسپلین کر دوں. جہاں تک والنٹیئرس کا تعلق ہے نا, وہ آپ یہ بتاتا چلوں کہ پورے پنجاب میں لوکس کے حوالے سے نا ایک موضع لیول کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں اس موضے کا پٹواری صاحب ہے اور ریسکیو اس کے علاوہ جو ہے ایگریکلچر فیلڈ اسسٹنٹ ہیں اور جو ہے نمبردار صاحب ہیں اور 2 پرومیننٹ زمیندار ہیں. اس طرح کی 25,000 جو پنجاب میں موضوعات ہیں اس میں تقریباً 23,000 سے زیادہ کی جو ہے نا وہ کمیٹیز بن گئی ہیں. وہی غالباً منسٹر صاحب انہیں والنٹیئرس کی طرف پریشر کرنا چاہ رہے تھے کہ ارلی وارننگ کے حوالے سے آپ کو باخبر بھی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کوپریٹ بھی کرتے ہیں. جہاں تک آپ نے پچھلے سال کا بات کی چارے کے حوالے سے, تو میں اس سے پہلے تھوڑا سا اس کو کانٹیکس لیٹ می ایکسپلین دا کانٹیکس یہ ہے کہ میڈیا جو ہے وہ بہت بڑی وائٹل فورس ہے. یہ من حیث کو ہماری ذمہ داری ہے اور میڈیا کی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ میڈیا نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. بلکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہوا ہے اور جو اوپننیس یا ٹرانسپیرنسی آئی ہے اس میں میڈیا نے بہت کردار ادا کیا ہے. تو میڈیا کو میں یہ تھوڑا سا اپنے بھائی ہیں آپ کو یہ ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں. تھوڑا سا لوگوں میں یہ بھی بتائیں کہ یہ دیکھیں لاسٹ ٹائم 1,05,000 کیوسک جو پانی آیا تھا, اتنا پانی تو ڈیگ نالے میں بھی آ جاتا ہے, ڈیگ نالے میں بھی زیادہ پانی آ جاتا ہے. وہ ہوئے کہ جو اور دوسرے جو ہمارے ہیلٹ آ رہے ہیں ان میں زیادہ پانی آتا ہے. ایشو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ فلڈ پلین کنٹرول جو ہے نا وہ ہے ہی نہیں. پنجاب واحد صوبہ ہے جس میں فلڈ پلینز کے اندر کنٹرول کے لیے ایکٹ بنایا گیا ہے لیکن ابھی وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ہمارے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دریا کے پیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہے وہ دیر ایک تو بعض جگہوں پہ وہ جو رقبہ ہے وہ تو قاری سرکار ہے, وہ رقص سرکار ہے, اور رقص سرکار پہ وہ جو ہے نا وہ کاشت کر رہے ہیں تو وہ تو پریمیم لے رہے ہیں. جہاں تک تو ہمیں یہ ڈسکس باقی جتنے بھی ممالک ہیں ہم نے اسٹڈی کروائی ہے, جاپان کی اسٹڈی کرائی ہے, یورپ کی اسٹڈی کرائی ہے, تو وہ تو وہاں پہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ریور فلڈ کے اندر بھی بیٹھا ہو. ہمارے لوگ لاسٹ ٹائم 2019 میں جب فلڈ آیا ہے تو آپ یقین کریں جو علاقہ ہمارا دریا ہے ستلج, اس کے مڈل آف دا ریور وہاں پہ لوگ بیٹھے ہو. تو ریٹ آف دا اسٹیٹ بھی یہ بھی میں آپ کی گزارش کروں گا کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو بھی فورس کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں. تو وہ جو لوگ ہیں جن کو لا کے ایکشن سے وہاں سے نکالنا چاہیے, ہم ان کو مزید سہولتیں دیتے جائیں گے, سڑکیں بناتے جائیں گے, وہاں پہ اسکول بنا کے دیتے جائیں گے, تو پھر تو قانون نہیں ہوتا جائے گا نا. لیکن جہاں پہ ایکسکلوسیولی آپ نے بات کی نا لاسٹ ایئر کی, اس میں ہم نے پراپر سروے کرایا ہے. وہ جو وقت تھا اس میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے سروے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ جو 2 یا 3 معاوضات میں جو کچھ ڈیرے ہیں 7 کے 8 ڈیرے ہیں وہ جو ہے نا لیوریج ایکسپوز کرنا چاہ رہے ہیں. وہ چارے کا نقصان نہیں ہوا, چارہ اویلیبل موجود ہے, مارکیٹ میں فری اویلیبل موجود ہے, اس جگہ پہ بھی موجود ہے. تو جہاں پہ ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکسپلائٹیشن کو بھی ختم کرنا ہے. اچھا بارشیں رات کتنی بارش ہوئی
پورا شہر پانی کی وجہ سے وہاں پہ ڈرین سسٹم ہمارا سیفٹی بند خراب ہے. یہ وال جو ہے نا, اس وال کے گیٹس جو ہے نا وہ تنگ ہیں, وہ چھوٹے ہیں, جس وجہ سے یہ پانی بیک مارتا ہے. اور یہ نقصان ہمیں اسی لیے ہوتا ہے کہ یہ شہر میں واپس یہ جو سیفٹی وال بنی ہے, اس سیفٹی وال کے حوالے سے میں آپ کو کہوں گا, منسٹر صاحب کو کہوں گا اور ڈی سی صاحب کو کہوں گا کہ اس پہ اسپیشل ایفرٹ کریں, اس کو دیکھیں. ایک جگہ پہ کام ہو رہا ہے, آپ جا کے دیکھ لیں. وہاں پہ ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو گیٹ کو تھوڑا کھلا کیا اور وہاں سے پانی جو ہے اس کا فلو بڑا اچھے طریقے سے جا رہا ہے. یہ پہلے جب بنا, یہ سیفٹی وال بنی تو اس سیفٹی وال میں کوئی گیٹس نہیں تھی. یہ پچھلے ڈی سی صاحب جفا صاحب نے اس پہ ایفرٹ کیا اور وہاں پہ کچھ گیٹس بنوائے. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورا مانسون ہماری بادشاہ کا, آپ کو پہلے سے ہی آپ تو انفارم کرتے ہو ہم لوگوں کو, ویدر فورکاسٹ جو آپ بتاتے ہو, آپ سے اور جتنی بارشیں ہوئی ہیں یا ہونے والی ہیں نیکسٹ ویک میں, جہلم, تحصیل دینا, پیڑی خان, آپ دیکھ لیں آج کی بریکنگ نیوز جو ہے ہمارے جہلم کی چل رہی ہے, کسی بھی چینل پہ دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈیڈ جیو, سما, اور یہ آج سب پہ جو ہے نا, سب پہ آج بریکنگ نیوز یہی ہے کہ روڈ, جی ٹی روڈ ٹوٹ گیا اور کھمبے تاریں ٹوٹی پڑی ہیں یہ پیڑی خان سائٹ پہ. تو اس پہ تھوڑا سا آپ ان سیوریج کا سسٹم, ایک تو میں آپ کے طرف سے صاحب کو بھی کہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا یہ سیفٹی وال جو ہے نا, یہ ہمارے لیے سیفٹی نہیں, وہ بالے جان پڑی, یہ اس کی وجہ سے بیک فلو ہو گئی. میرا سر اسی سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا سا. شہباز بٹ میرا نام ہے, آج کی سے میرا تعلق ہے کہ ہمارا جو دریائے جہلم ہے, جب یہ سیوریج کا منصوبہ 2008-9 میں پنجاب گورنمنٹ کی, جب شہباز شریف اس کے لیڈ کر رہے تھے اس کو, جب سیوریج کے لیے 43 کروڑ میں یہاں پہ آئے تو اس میں انتہائی کرپشن کی گئی. وہ پیسہ کسی اور کاموں میں لگایا گیا, یعنی کہ خود بخود کیا گیا, اتنا نہیں لگایا گیا کہ سیوریج کا نظام ہمارا جو ہے وہ چل سکتا. لیکن اس کے باوجود جو کام ہوا اس میں دریائے جہلم سے جو لیول رکھا گیا ہے وہ اس طرح کا رکھا گیا ہے کہ سیوریج کا پانی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. جب پانی دریائے جہلم میں منگلا ڈیم سے تھوڑا سا بھی 1.5-2 لاکھ کیوسیک کا آئے گا تو وہ ڈیفینیٹلی بیک مارے گا, جو گیٹ ڈاکٹر صاحب نے بات کی. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, جب آپ گیٹ بند کریں گے دریائے جہلم کے, اگر پانی خدا نخواستہ آ جاتا ہے دریائے جہلم میں, تو سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا 1.5-2 لاکھ سے. آگے جا کے جیسے آپ کے ڈی جی صاحب نے بات کی کہ نوائی علاقہ جات میں ایسی صورتحال ہے, وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سرکاری یا جو محکمہ انہار کی اراضی ہے وہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ زمینیں وہ کاشت کر رہے ہیں, اور ایلیگل انہوں نے کنسٹرکشن بھی کی ہوئی ہیں. تو آپ بر وقت جو ہے ان کو وہاں سے موو کیوں نہیں کرواتے؟ ایسی صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے کہ چارہ خراب ہوتا ہے, ان کی فصلیں خراب ہوتی ہیں, لوگ جو ہے وہ معاشی طور پر بھی یا مالی طور جس طرح بھی جو ہے ان کو نقصان پہنچتا ہے جہاں ایسی صورتحال, ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, اگر دریائے جہلم کا پانی جب منگلا ڈیم سے, ابھی تو خیر 10,000 جو ہے وہ آؤٹ فلو ہے منگلا ڈیم سے ہمارے دریائے جہلم میں, اور منگلا ڈیم میں بھی 31,000 کیوسیک آمد ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ بارشیں زیادہ بڑھ گئی اور ایسی صورتحال پیدا ہوگی کہ دریائے جہلم میں 1.5-2 لاکھ یا 2.5 لاکھ جو پانی منگلا ڈیم سے چھوڑا جاتا ہے, تو پھر جو گیٹس ہیں ہمارے وہاں سے پانی ڈیفینیٹلی باہر آئے گا. اگر آپ بند کے جو گیٹس ہیں وہ بند کر دیتے ہیں تو پھر سیوریج کا پانی جو ہے شہر بھر کا وہ کدھر جائے گا, اس کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں گے, کیونکہ جو ہماری میونسپل کارپوریشن ہے وہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اس پانی کو, ان کے پاس تو صفائی کرنے کے لیے لوگ انتہائی کام ہے کہ وہ جو روزانہ کی بنیادوں پر صفائی کچرا جو ہے وہ کہیں ٹھکانے نہیں لگا سکتے, تو پانی کو وہ ڈیواٹرنگ وسائل جو ہے انتہائی کام ہے, تو کیسے اس کو کیسے صاف کیا جائے گا, یہ تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا. دوسرا, وسائل جو ہے کیسے فراہم کیے جائیں گے میونسپل کارپوریشن کو, کیونکہ ان کے پاس ڈیواٹرنگ سیٹ ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے, لیکن کارپوریشن کے پاس اتنے اس مقدار میں ڈیواٹرنگ سیٹ نہیں ہے کہ وہ پانی کو جو ہے وہ کسی طرف لے جائیں. اور ایک سکر مشین ہے, وہ بھی میرے خیال میں ابھی آپ وزٹ کریں تو بے شمار علاقے ایسے ہیں, گلیاں سڑکیں محلے ایسے ہیں جہاں پہ ابھی وہ بگڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے سڑک کو نقصان پہنچا ہے, شدید نقصان پہنچا ہے, اور ہمیں بھی جو ہے کچھ بجلی کے پول جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئے ہیں, بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں, بجلی کا نظام بھی معطل ہے. دوسرا, دیہاتوں کا جو ہے شہر سے رابطہ کہیں گی روز تک اگر وہ پانی بگڑا ہوا ہو تو وہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے.
تو اس کے لیے اقدامات کیے جانور جو ہے ہوں گے ان کی روک تھام کے لیے جو ویٹنری ہمارے ڈاکٹرز ہیں عملہ ہیں ان کو کیا انسٹرکشن جو ہے وہ دی گئی ہیں، اس پہ تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیجیے گا۔ اور آپ کی بات پہلے میں اس کے جواب دے دوں گا، آپ نے سیفٹی بند کی بات کی ہے اور اس کے اوپر گیٹس کی بات کی ہے، تو اس سلسلہ میں آپ نے کہا ہے کہ پہلے ڈپٹی کمشنر جو تھے انہوں نے ایک گیٹ اس کو ٹھیک کیا ہے، تو ڈی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان کو بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں اس پہ، اگر کوئی کسی جگہ پہ رد و بدل کرنے والی بات ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے، بند تو شہر کی سیفٹی کے لیے بنایا گیا ہے، تو اس میں اگر کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ لوکل ایڈمنسٹریشن اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ انشاءاللہ کریں گے، یہ آپ کی ویلفیئر کے لیے، آپ کے شہر کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہیں، اور کبھی بھی یہ ایسے نہیں کہ کسی قسم کوئی کوتاہی نہیں ہوتی ہے کسی ضلع میں بھی۔ دوسری بات آپ نے کی ہے کہ لوگوں کو جو دریا کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہمارا جو خاص طور پہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے پی ڈی ایم میں، ہم تو بر وقت ان کو انفارم کرتے ہیں، اور انفارم نہیں کرتے بلکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن زور لگاتی ہے کہ آپ یہاں سے موو کریں۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں اپنی خود جو پریکٹیکلی میرے ساتھ بھی تھی بات، کہ جب ستلج میں پانی آیا اور میں اور ڈی جی صاحب ہم وہاں موقع پہ چلے گئے، بالکل دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے، پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، تو کافی لوگ کھڑے تھے میرے ساتھ، کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ نے کہ وہاں پہ کیبنٹ میں بیٹھ کے کہ ہم نے وہاں سے جو لوگ ہیں ان کو محفوظ مقام پہ پہنچانا ہے، ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے۔ ہم نے کھانا دیگیں پکا کے اسکولوں میں رکھ دیں، پی ڈی ایم میں نے بسیں ہم نے وہاں پہ لا کے کھڑی کر دیں، اور فوج اور پولیس کے جوان ہمارے ساتھ تھے جی۔ تو پوری ایڈمنسٹریشن نے اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ خدارہ یہ بسیں آپ کے لیے اختیار کھڑی ہیں، آپ کے جانوروں کے لیے ٹرک کھڑے ہیں، آپ کے لیے یہ سامان ہم بسیں کھڑی ہیں، اور یہ اسکول ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ، آپ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں۔ آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ ہم نے کتنا اعلیٰ انتظام اور بہترین انتظام تھا، کہ کھانے کے لیے ہم نے جیسے بوفے لگائے ہوئے تھے، ہم نے چارپیاں ان کے لیے لگائی ہوئی تھی کمروں میں، جانوروں کے جو چارہ ہے ان کا ہم نے علیحدہ بندوبست کیا تھا، تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا۔ لیکن الٹیمیٹلی ہمیں وہاں سے یہ بات سن کے لوٹنا پڑا کہ جی ہم آج کی رات ادھر سے ہم نہیں جائیں گے، آپ ہمیں ایک رات دیں۔ اب فورسلی تو ہم نہیں کر سکتے، انتظامیہ کا کام ہے کہ دوستوں کو جا کے بتانا، تو بتانے میں ہمیں کوئی کسر نہیں ہے، کہنے میں کوئی کسر نہیں ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ادارہ کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کر رہا اس معاملے میں، ہم بر وقت بتاتے ہیں۔ لیکن ہماری جو نیچر ہے انسانی، جو انسان کی، وہ اپنا گھر اس وقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ اس کے بغیر اور گزارا نہیں ہے کہ اب جانا ہے، پانی میرے گھر میں داخل ہو گیا، اس سے پہلے کوئی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ حالات ہیں۔ باقی آپ نے جو زیادہ باتیں کی ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرنے والی ہیں، میونسپل میں اگر سکر مشین کم ہے، ان کے فنڈز کی پرابلم ہے، تو یہ چھوٹے موٹے ارینجمنٹ جو ہے اب تو ڈی سی صاحب بھی ایڈمنسٹریٹروں کے کارپوریشن کے بھی، اور جو آپ نے کی ہے بات وہاں پہ ڈی واٹرنگ سیٹس کی، تو اس سلسلے میں ہمارے اپنے پی ڈی ایم کے آپ کے پاس غالباً 20 ڈی واٹرنگ سیٹ ابھی انہوں نے بتایا کہ پڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہترین حالت میں ہیں۔ اور اس میٹنگ میں ہی ڈی جی صاحب نے یہ کہا ہے 1122 کے انچارج ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب کو، کہ اگر آپ کو مزید بھی ضرورت پڑی ایمرجنسی میں تو انشاءاللہ ہم پی ڈی ایم آپ کو پرووائڈ کرے گی، ڈی واٹرنگ سیٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سکر مشین ہے وہ بلدیہ کی ہے، اور وہ ایک ہے ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ کو یہ ایسے بات کہہ دوں کہ ابھی جناب صبح 3-4 اگر ان کیس آف ایمرجنسی اگر سکر مشینوں کی ضرورت پڑی تو وہ ہم کسی اور ایریے سے وہاں شفٹ کروا سکتے ہیں، وہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ ارینج کریں گے۔ پی ڈی ایم میں بھی اگر ایمرجنسی میں کوئی چیز ضرورت پڑی تو وہ ارینج کرے گی، لیکن پرماننٹ بیس پہ شاید جو سکر مشین تو ہم نہیں دے سکتے، ٹائملی ہم اس کو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے وہ سارے ارینجمنٹ انشاءاللہ ہوں گے، وہ اس کوئی بات نہیں ہے۔ سر ہمارے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ جیسے ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ شہباز کی بھی بات کی، ابھی ہمارے جو میری کے علاقے کھلان چودھریہ میں بھی جو ہے کریانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کل سے تو سب چینلز پہ وہ نیوز چل بھی رہی ہے، بریکنگ ہو رہی ہے۔ سر وہاں پہ اب تک مطلب جو ہے کسی بھی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی وہاں پہ کوئی بھی تعمیر نہیں ہوا یا کوئی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے، انتظامیہ کی جانب سے بھی اگر جاتے ہیں ایک فوٹو سیشن ہوتا ہے اور وہ بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو عوام کا ایک مسئلہ ہے، دیکھیے سیلاب آنا یا نہ آنا تو بات کی بات ہے، لیکن یہ بھی ایک ڈیزاسٹر کی ہی سچویشن ہے کہ وہاں پہ مطلب طوفان ہے، ایک حالات اس طرح کے خراب ہیں کہ جو اس
جاتا ہے, ان کا جو آمد رفت کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو سر یہاں پہ بھی جو ہے کچھ اس طرح کی جو دیہی علاقوں کا مسئلہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا جو ہے وہ مطلب اس پہ بھی کوئی عمل درآمد ہونا چاہیے, تاکہ جہلوں میں اگر بارش کی بات کر رہے ہیں تو ہماری سٹیز جو ہے ان کی بھی سچویشن ایسی ہے کہ بارش ہوتی ہے تو 3-4 فیٹ پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے. مطلب یہ ہر گلی کی بات ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ نے بات کی ہے فوٹو سیشن کی, تو کائنڈلی میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اب فوٹو سیشن والی بات نہیں ہے. میں بطور منسٹر پی ڈی ایم میں 2 سال میں میرے یہ 4تھا وزٹ ہے آپ کے ایریے میں, آپ کے ضلع میں. اگر میں ڈسٹرکٹ جیلم آیا ہوں تو باقی ضلع میں بھی میں جا رہا ہوں اسی طرح ہی. تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہ فوٹو سیشن والا کام نہیں ہے, اب پریکٹیکلی کام ہو رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, کووڈ کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ اس دفعہ پنجاب گورنمنٹ نے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے, پولیس ڈپارٹمنٹ میں, پاک فوج نے, پی ڈی ایم اے نے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہ جس انداز سے کام کیا اس کی مثال پہلے کبھی نہیں ملی. اور الحمدللہ اچھے ارینجمنٹ کی وجہ سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے ہمارے. تو اگلی جو آپ نے بات کی ہے, دینا کی بات کی ہے, گاؤں کی بات کی ہے, ڈومیلی کی بات کی ہے, وہ راجہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ انشاءاللہ ابھی جواب دیتے ہیں آپ کو. شہباز صاحب نے یہی بات 5-6 مہینے کا پیریڈ کووڈ کا بھی ہے. بدقسمتی سے 10 سال نہیں, ایک لگاتار کم ہے. اور آپ میرے علاقے میں چلے گئے, وہ ایسے لگتا ہے جیسے وار ریڈن ایریا ہے. یہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں, جس کا کل پرسوں سے تمام چینلز پہ نیوز بھی چل رہی ہے, کہ بڑی چھوٹی بستی ہے. آپ میرے پاس آئیں جہاں گاؤں کے گاؤں ہیں کہ صرف بارش ہو جائے تو وہ لوگ کسی صحت کی سہولت کے لیے بھی نہیں جا سکتے. خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے تو وہ اسپتال نہیں پہنچ سکتے. اتنی بدقسمتی ہے. اور ان 2 سالوں میں میں بڑا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں اپنے وزیر کے صدقے. ہمارے چیف منسٹر صاحب نے, یہ آن ریکارڈ ہے, آپ بے شک محکموں سے پتہ کرا لیجیے کہ جیلم کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. جبکہ حلقہ بھی بڑا ہو گیا. پچھلے سال تو ایم بی اے کے پاس صرف 1 تحصیل تھی, میرے پاس 2 تحصیلیں ہیں. اس کے باوجود ہنگامی بنیادوں پر چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوئی, نے بتایا تو میں ابھی تک 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ فنڈز لا کے لگوا چکا ہوں, جو کہ 2 سال میں سے پہلے کر دی. تو انشاءاللہ, اور یہ جس جگہ کی آپ ذکر کر رہی ہیں یا شہباز صاحب نے ذکر کیا, یہ بھی حصہ بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے, یہاں بھی کاز میں کیونکہ میرے فنڈز لگ چکے تھے تو ایم ایل اے نے اپنے بجٹ میں یہاں کا کاز وے رکھوا دیا, اور انشاءاللہ اس کا ٹینڈر جلدی ہوگا.